مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اعتکاف کی نیت کر لیجئے جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں یاد آنے پر ضرور کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا اور کھانے پینے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی جائز ہو جائے گا ورنہ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے اب افطار کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے نیت نہیں کی تو اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے تاہم بہتر یہ ہے کہ پہلے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود چاہے تو 12 بار درود شریف اس کے بعد بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج دوسری رات ہے اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ بلوچستان سے بھی عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ جس میں نصیر آباد، کلات، کوئٹہ، مکران، سبی، لورالائی، رخشان اور بلوچستان کے جو اطراف علاقے ہیں وہاں سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں اور الحمدللہ بلوچستان سے 60 اسلامی بھائی ایک ماہ کے کورس کے لیے بھی آئے ہیں اسی طرح الحمدللہ فیصل آباد کے بھی اسلامی بھائی کل سے یہاں موجود ہیں، ملتان کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں اسی طرح کراچی کے بھی کچھ شعبوں کے اسلامی بھائی اور ڈسٹرکٹ سے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ سب کو خوش آمدید ویلکم مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کر تفائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد منصور ڈیفنس کراچی سے میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک حاجی کو حج کرنے کے بعد وہ کون سے کام دن رات کرنے چاہیے تاکہ اس کی بقیہ زندگی میں بھی حج کا نور اسے ملتا رہے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ انشاءاللہ 13 جولائی اتوار انشاءاللہ عشاء کی نماز یہاں 9:15 بجے ہے تو اس حساب سے 9:45 بجے استقبال حجاج کا اجتماع ہے تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے ہو سکتا ہے حج کر کے آئے ہوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تو انشاءاللہ اس طرح کے سوالات اس میں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ بات چیت ہوگی اس پر بہرحال حجی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے پہلے سے اچھا کیسے ہوتا ہے نیکیوں میں اضافہ سنتوں پر عمل میں اضافہ گناہ تو ویسے کبھی کرنے ہی نہیں ہے
تو گناہوں سے کنارہ کشی اگر تھے بھی معاذ اللہ تو یوں ایک اچھا مسلمان نیک مسلمان بن کر وہ پلٹے لوٹے اپنے گھر. یہ حج مبرور کی اعلیٰ حضرت نے اس کو فائنل کیا. حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے. تو یہ بڑا مطلب ہے کہ اس کا بڑا فقدان ہے. حاجی صاحب ہر حاجی صاحب مائنس صاحب کیا بولوں وہ نہیں ہوتا اس طرح کا. بعض اوقات مطلب بڑے مسائل کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے, نیک بنائے, حج مبرور کرے, مقبول کرے اور پہلے سے اچھا ہو کر پلٹنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو اجتماع ہے جو انشاءاللہ حجاج کرام کے استقبال کے عنوان پر ہوگا, یہ دنیا بھر کے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, اور یہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں سنیں لائیو ہوگا. تو ملک و بیرون ملک جہاں جہاں حاجی واپس آئے ہیں ان سب کو جمع کیجیے گا, اور اسلامی بھائی وغیرہ جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ اجتماع بڑا محبت بھرا اور پیار بھرا ہوگا, عشق بھرا ہوگا, دیوانگی بھرا ہوگا, یاد مدینہ ہوگا, فراق مدینہ کی باتیں ہوں گی, ہجر مدینہ کی باتیں ہوں گی, خوب عشق رسول کا یہاں پر الحمدللہ سلسلہ رہتا ہے. تو یہ ساری دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ہے کہ آپ نے اس اجتماع کی تیاری بھی کرنی ہے, حاجیوں کو دعوت بھی دینی. اس میں جو کاروان والے ہیں یا دیگر جو عاشقان رسول ہیں جن کے ذریعے یہ حج پہ جاتے ہیں, آپ ان سے نام وغیرہ لے خود ان سے بھی رابطے کر کے آپ انہیں پیغام وغیرہ پہنچائیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کے ذریعے بھی ایک اچھی تعداد حاجی اسلامی بھائیوں کی جمع ہو جائے گی انشاءاللہ. میرا نام محمد رضی الدین. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہم کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں کہ ان حضرات نے مشکل فیصلے کیے اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے, چاہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے رفقا. امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے اس کو کس طرح مضبوط کریں اور پھر اس پہ کس طرح مضبوطی سے قائم رہیں, بالخصوص جب معاملہ جو ہے وہ دین بہت سارے مطلب ہے کہ ان میں اچھے اوصاف خوبیاں الحمدللہ. ان میں ایک بہترین خوبی یہ کہ دین کا معاملہ آیا تو پیچھے نہیں ہٹے, جان دے دی مگر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آنچ نہیں آنے دی, اور اپنی جان قربان کی اور سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے اور اپنے آل اولاد بھی قربان کر دی. تو اب اس طرح کا معاملات ذرا کہ وہ ہم لوگ کیا کریں گے, ہم تو اپنے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. انہوں نے سجدے میں سر کٹوا دیا, نہ قاتل سر پر کھڑا ہے اور یہ سجدے میں پڑے. یہ ہم تو مطلب پنکھا بند ہو یا سجدہ نہیں کیا جاتا گرمیوں میں ہم سے. تو ہمیں مطلب ان کی شہادت سے ان جیسا تو ہم بن نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہم مطلب ان کی شہادت سے اپنے لیے درس حاصل کریں, ان کی قربانیوں سے اپنے لیے درس حاصل کریں, لیسن لیں کہ کبھی بھی وقت آیا دین پر تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. ہر طرح کی قربانی ہم دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جان دینے کا تو سمجھے اپنے وہ جنہیں ضرورتاً وقت ہی دے دیں کہ نماز ہم اطمینان سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, درست نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, علم دین حاصل کرنے میں لگے رہیں. اللہ نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں خیرات کریں, اس میں پیچھے نہ ہٹیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہ کرنے کو جی بہت چاہتا ہے تو گناہ پر صبر کریں. یعنی گناہ پر صبر کرنا یہ کہ ہم مطلب ہے کہ وہ گناہ نہ کریں. گناہ نہ کرنے سے تکلیف تو ہوتی ہے, پریشانی تو ہوتی ہے, تو اس پر صبر کریں. اسی طرح عبادت پر صبر کریں. عبادت بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دشوار ہوتی ہیں.
بعض اوقات یہ کہ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، انہی کا غالباً، کہ کسی نے کہا کہ آؤ میں تم کو مطلب ان کی شدت تواضع دکھاتا ہوں، کتنی عاجزی فرماتے ہیں غالباً یہ. تو انہوں نے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا درس پورا ہو چکا تھا، درس حدیث، تو میں نہیں تھا اس میں، آ نہیں سکا، مجھے سننا ہے وہ. تو انہوں نے مطلب جس طرح وہ لوگوں کے سامنے درس دیا تھا اسی طرح ان کے سامنے درس دیا، ایک آدمی کے سامنے. اسی طرح ان کا واقعہ ہے یا کسی بہت بڑے محدث کا واقعہ ہے، نام شاید میں بھول گیا ہوں، انہی کا ہے نا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ تبع تابعین تھے. ہاں، صحابہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی نظر سے. تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، تو وہ صحابی نہیں ہے کہ وہ تو ایمان لائے نہیں نا. یہ لوگ تو دنیا سے گئے تو مومن نہیں تھے، ان کی مذمتیں قرآن و حدیث میں موجود. تو یہ کہ جو ایمان کی نظر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، مومن ہو اس حالت، مسلمان ہو اس حالت میں دیکھے، اور پھر دنیا سے ایمان ہی پر رخصت ہو، وہ ہے صحابی. اسی طرح جو ان کو دیکھے، ان کی صحبت جسے اختیار کی اور ایمان کی نظر سے دیکھے اور ایمان کے ساتھ جائے، وہ تابعی. اور جو ان کو دیکھے اسی طرح یا صحبت اٹھا ان کی، تو وہ تبع تابعی. یہ تین قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں. تین ادوار جو ہیں یہ بڑے پاکیزہ دور تھے، اس کے بعد امت میں فساد زیادہ ہوا ہے. ان صاحبان میں یعنی کہ صحابہ کرام تو سب کے سب عادل ہیں، سب عادل، غیر فاسق اور جنتی. تابعین میں گناہ تھے لیکن کم، تبع تابعین میں بھی گناہ تھے کم. نیکوں کا دور تھا، اچھے لوگوں کا دور تھا وہ. اس کے بعد فساد آتا گیا، اور اب حالت یہ کہ نیک تھوڑے رہ گئے. وہاں اس دور میں گناہگار تھوڑے تھے، اب نیک تھوڑے. یہاں تک کہ کوئی نمازی بھی ہوتا ہے تو جن کے دل میں نیکوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس نمازی کا احترام کرتے ہیں، نیک نمازی اپنے سے تو اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے. لیکن اچھی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں نمازی کو، اور اس وقت تو بچہ نمازی ہوتا تھا. تو یہ بڑا نازک دور ہے، اور پھر یہ نازک دور اب آتا رہے گا مزید. جو ظاہری زمانے نبوی سے دوری ہوتی رہے گی تو یہ حالات جو ہے اس طرح بگاڑ کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مطلب یہ کہ آخر کار قیامت نے بھی آنا ہے. اور قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی، اس وقت کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر نہیں ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. تو اب نازک دور ہے. اللہ پاک ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح سے جانی مالی قربانی دینے کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہم تیار رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہوا ہے. نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا. نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا. نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا. نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا. اور نمبر 5، غیب کی خبریں دینا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج ہم نے تفسیر میں سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندہ بنایا تھا وہ چمگادڑ تھا، وہ جو چمگادڑ جو اڑتی ہیں کہ اسی نسل سے ہیں؟ یہ چمگادڑ ہے، چمگادڑ ہے، چمگادڑ ہے نا، اس کا تلفظ چے پر زبر، چمگادڑ۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ کیا یہ چمگادڑ کیا اسی کی نسل سے ہے، اس کا لکھا ہوا ہے کہ چمگادڑ پہلے سے ہیں، جبھی تو انہوں نے مطالبہ کیا نا، تو وہ چمگادڑ ہوتی ہوگی ان دنوں بھی، تو یہ اس کی نسل سے ہیں، اس کی کوئی مطلب ہے کہ معلومات نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا سلام کا جواب اردو میں دے سکتے ہیں؟ سلام عربی میں سنت ہے، تو اس لیے وہ سلام جو ہے نا وہ عربی ہی میں کرنا ہے اور جواب بھی عربی میں دینا ہے، اردو میں نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ پنجاب سے، فیصل آباد سے بھی تشریف لائے ہیں عاشقان رسول، اور آج بلوچستان کے بھی مختلف حصوں سے تشریف لے آئے ہیں، اور بھی ادھر ادھر سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے رہنا مسجد میں ہوتا ہے، جو 3 دن کے لیے آتے ہیں خاص کر، اور مسجد میں ہی رہنا ہے، ادھر ادھر گھومنے نہیں نکلنا ہے۔ گھومنے پھرنے نکلے تو آپ نے تو کہا ہوگا ہم 3 دن فیضان مدینہ میں جا رہے ہیں، تو فیضان مدینہ میں رہیں، یا بول کے آتے ہیں کہ ہم فیضان مدینہ میں جائیں گے۔ کراچی میں چونکہ اٹریکشن بہت ہے، تفریح گاہیں بہت ہیں، اور بازاریں بھی بڑی رونق والی ہیں، تو میرے صحیح بات ہے کہ وہ گدگدی ہے دل میں کہ چلو یار کراچی جاتے ہیں، اس بہانے وہاں چلے جائیں گے، یا چلو یار ترکیب بن رہی ہے تو کراچی کے نام پر چلے جاتے ہیں فیضان مدینہ کے نام پر، اور گھومیں گے پھریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھ لو، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، جیسی نیت ویسی مراد۔ اگر نیت میں کچھ خطرہ تھا بھی تو ابھی موقع ہے، سدھار کر لیں اس کی، اللہ کے گھر میں پڑے رہیں۔ کام مطلب روز موقع ملتا ہے ایسا، ادھر پڑے رہیں ٹھنڈی چھاؤں میں، اور سیکھنے سکھانے کے جو بھی مواقع ہیں ان کو حاصل کریں۔ 5 نمازیں اس میں ملتی رہیں گی آپ کو انشاءاللہ الکریم، اشراق، چاشت، توابین، سب نمازیں ملیں گی، تہجد ملے گی انشاءاللہ الکریم، سب مطلب وہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو مسجد میں چونکہ رہنا ہے، اور مسجد کے آداب بھی ہیں، گھر کی طرح نہیں ہے مسجد، اس کے آداب ہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں ضرورت ہے مسکرانے میں حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آتی ہو، مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسجد میں ری یعنی بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے۔ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو، خیال جمتا ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جن پر جن کے اثر ہوتے ہیں، جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔
फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी सोएं अपनी जाती चादर वगैरह पर सोएं। मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। हवाला जज्बुल कुलूब सफ़ा 222। आज़ा वुज़ू से वुज़ू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की ज़मीन पर गिराना नाजायज़ गुनाह है। अलबत्ता फिनाए मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। फिनाए मस्जिद उस जगह को बोलते हैं जो मस्जिद की ज़रूरियात के लिए बनाई जाती है, और ऐने मस्जिद जैसे फैज़ान मदीना का ये हॉल है, जितना छत वाला हॉल यहाँ आप बैठे मदनी मुज़ाकरा सुनने, ये ऐने मस्जिद है, तो इसका हुक्म अलग है और फिनाए मस्जिद का हुक्म अलग होता है। हमारे यहाँ आसमान की खुले आसमान जहाँ है फैज़ान मदीना में, कराची के आलमी मदनी मरकज़ में, तो ये खुला आसमान ये फिनाए मस्जिद है। तो इसमें मतलब पानी के कतरे टपकने का वो मसला नहीं है, जो मसला ज़मीन के फर्श पर ऐने मस्जिद के फर्श पर टपकने का मसला है। अब जैसे कारपेट बिछा हुआ है, दरी बिछी हुई है, उस पर पानी का कतरा टपका, उसका भी ये हुक्म नहीं है। असली जो फर्श है ना ज़मीन, उस पर अगर वुज़ू के पानी का कतरा टपकाएंगे तो गुनाह होगा। ये गुनाह धुल कर आता है ना ये पानी। अब फिनाए मस्जिद वो कि ज़रूरियात मस्जिद के लिए हो और मस्जिद से मिली हुई हो, वो फिनाए मस्जिद। तो ये मिली हुई है, इमाम का कमरा होता है, मौज़िन का कमरा होता है, अजान देने का वगैरह, तो ये भी फिनाए मस्जिद होते हैं। स्टोर रूम होते हैं जहाँ मस्जिद दरिया वगैरह रखते हैं, तो मस्जिद के साथ 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 ये मिले हुए होते हैं, तो ये फिनाए मस्जिद होते हैं, मगर हो मस्जिद की ज़रूरियात के लिए। अब जैसे फैज़ान मदीना के साथ इतनी बड़ी इमारत जामियातुल मदीना की बनी हुई है, ये मस्जिद की ज़रूरत के लिए नहीं है, ये खारिज मस्जिद है, मस्जिद से बाहर है ये। इस तरह ऑफिस बने हुए मकातिब, ये भी मस्जिद की ज़रूरियात के नहीं है, तंजीमी ज़रूरियात के लिए बने हुए हैं, तो ये सब भी मस्जिद से खारिज है। मस्जिद के दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी, बल्कि अपने ज़ाती घर में भी इस बात का ख्याल रखें। मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज पैदा हो मना है। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से ना फेंकी जाए, और चादर या रूमाल वगैरह से फर्श इस तरह ना झाड़िए कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तिलावत और नात बाइजाज़त शरई किए जाने वाले ऐलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज़ ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश यानी परेशानी हो, या सोते को जो सो रहा उसको तकलीफ पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मर्ज की अज खुद तशखीस सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें फर्द अपनी अलामात की बुनियाद पर खुद ही बीमारी का अंदाजा लगाता है, या किसी फर्द के मशवरे पर अमल करता है, या किसी मेडिकल स्टोर पर अलामत बताकर दवा लेता है। आजकल अज खुद इलाज का एक तरीका इंटरनेट है, जिसका इस्तेमाल करके लोग अपने मर्ज की अलामात देखते हैं और फिर उसकी अद्वियात बाजार से खरीद लेते हैं, जो इंतहाई खतरनाक अमल है। इस ताल्लुक से अमीर अहले सुन्नत से कुछ सवालात करने हैं कि लोग एक दूसरे को तिब्बी मशवरे दे रहे होते हैं कि फलां दवा खाने से ये मर्ज ठीक हो जाता है। लोग एक दूसरे को ये भी मशवरा देते हैं। मेरी भी यही अलामत थी, डॉक्टर ने मुझे ये दवा तजवीज़ की थी जिससे मैं ठीक हो गया, तुम भी यही दवा इस्तेमाल कर लो। शरीयत की रूह से ऐसा अमल करना कैसा? अमीर अहले सुन्नत से ये भी मालूम करना है कि अब लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया की बुनियाद पर अपनी बीमारियों का अंदाजा लगाते हैं। इस अमल की तहकीक
شعور اور احتیاط کیے بغیر یہ عمل کبھی کام بھی کر جاتا ہے، مگر اس کے بہت زیادہ خطرات بھی ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میری رائے تو کیا ہوگی، حکم شریعت یہی ہے کہ طبیب حاذق جو ہو نا، جو ماہر طبیب سمجھے، وہی مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ غیر طبیب کو کسی فرد کی بیماری میں ہاتھ ڈالنا وہ حرام ہے۔ تو یہ جو آپ نے اتنے سارے بتایا، میں نے بھی سنا تھا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی علاج کرواتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، ان کو مسئلے پوچھتے ہیں، یہ بھی سنا ہے میں نے۔ کمال ہے یار۔ تو پھر یہ کہ علماء اور یہ ڈاکٹروں کا پھر یہ کہ کیا مطلب کہ ہمیں کیا ضرورت رہے گی؟ گورکن ان کی موج لگ جائے گی، دھڑا دھڑ لاشیں پہنچیں گی نا۔ اب میں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، مجھے اب تھوڑی سکون سے نیند آئی، اب یہ بولتے 2 راتوں سے مجھے نیند نہیں آئی، تو میں بولے یہ کھا لو یار، مجھے سکون سے نیند آتی ہے، پھر میں ڈھونڈوں گا ان کو۔ تو یہ بالکل یہ کہ ایک ہی دوا جو ہے نا، ایک آدمی کے لیے سمجھو کہ وہ آب حیات ہے، دوسرے کے لیے موت کا پیغام۔ دواؤں میں یہ ہوتا ہے، ہر ایک کا وہ جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کو سردی زیادہ لگتی ہے، اب مجھے ایک بارہ نوٹ کیا ہوا جو روز دیکھتے ہیں، خاص کر جمعے میں، اور ویسے بھی یوں کرتا ہوں کہ اس کو یار ہلکا کرو۔ اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے یہ شاید برف میں بھی بیٹھ جائیں گے، ان کو اس میں مزہ آتا ہوگا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے، کوئی سردی زیادہ برداشت کرتا ہے، کوئی اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا ہوگا، کسی کو اے سی میں نیند آتی نہیں ہوگی، تو اپنی اپنی کیفیات ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جسمانی کیفیات میں کسی کو کوئی دوا، جب پینسلین کا انجیکشن ایجاد ہوا تھا، پینسلین، وہ اب تو خیر آپ نے تو نہیں سنا ہوگا نا پینسلین کا انجیکشن، اب تو مطلب وہ اور بھی ترقی ہو گئی ہے۔ تو جب ایجاد ہوا نا تو یہ آب حیات تھا، مریضوں کو بڑے فائدے ہو رہے تھے، لیکن کسی کو ریئیکشن بھی ہوتا تھا، جو گورکھن کی دعا کا ثمر بنتا تھا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے دعا مانگتے ہو روزی میں برکت کی۔ سنا ہے کہ محرم شریف ان کا سیزن ہے، بہت سارے سیزن محرم میں آف ہوتے ہیں، یہ اپنے کون سے درزیوں کے، اچھا اسی طرح کپڑے بیچنے والوں کے، اور پتہ نہیں بہت ساری چیزوں کے ان دنوں سیزن نہیں ہوتا، ان دنوں کچھ اور چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سنا ہے یا پڑھا تھا کہیں بہت پہلے کہ گورکن جو ہوتے ہیں نا ان کا سیزن ہے یہ۔ رمضان میں کباب سموسے پکوڑے دبا کے کھائے، پھر بقر عید آئی، قریبی آئی نا، تو بیل بکروں کو کلی اختیارات دیا گیا، آ جا سما جا۔ اب کچا پکا کم چبا کر بغیر چبائے نکلی، پیٹ، کولیسٹرول، یہ وہ، بی پی ہائی، برین ہیمریج، اور مطلب فالج اور دل کے امراض۔ کوئی ڈاکٹر ہی میری تائید یا وہ تردید کر سکتا ہے اگر سن رہے ہوں گے تو اس طرح یہ ہاسپٹل بھر جائیں گے۔ رمضانوں کے آخری دنوں میں ہاسپٹل بھر جاتے ہیں، یہ خاص کر جو علاقوں کے کلینک ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو عمرے میں نہیں ملیں گے اس طرح کے ڈاکٹر۔ ہم انسانیتی خدمت کرتے ہیں، اب خدا بہتر جانے انسانی خدمت کر رہے ہیں یا اپنی جیب کی خدمت کر رہے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات، سمجھے؟ تو یہ اس طرح مطلب ان کا کام زور پر ہوتا ہے ڈاکٹروں کا رمضان کے خاص کر آخری دنوں میں، درزیوں کا رمضان شریف میں فل سیزن، اور گورکن کا یہ محرم شریف میں اور اطراف میں دبا دب، مطلب دل کے مریض، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، اس طرح تو ہر ایک کے سیزن آتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دواؤں میں کسی کے بھی علاج میں ہاتھ نہیں ڈالیں، ورنہ یہ کہ وہ اگر اس کو ٹھیک ہو بھی جاتا ہے آپ کے دی ہوئی دوا سے تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی حاجت ہے آپ کو، یہ اس کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ آپ جیسے اب کوئی بولے کہ میرے پاس تو بہت علم ہے، قرآن و حدیث کے علوم سے یہ ناشنا ہے، تفسیر سے، علم حدیث جو شروعات جو اس کے شرائط ہیں وہ، تو اب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر اگر قرآن کی حدیث کی شرح بیان کی اپنی اٹکل سے، حل نہیں تھا لیکن اٹکل تو درست ہو گئی،
تب بھی گناہ گار ہے کہ اس کو اجازت دی کس نے دی. تو اسی طرح جس نے کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ٹھیک ہو بھی گیا, اس کو اجازت کس نے دی تھی کہ ہاتھ ڈالے؟ کہ ہاتھ ڈالنے کا تو گناہ ہوگا ہی, سمجھے؟ تو اس لیے وہ ایسا کچھ نہ کریں, اور مہربانی کر کے انٹرنیٹ کو اس کی جگہ پر رکھیں. اس سے فوائد جو ہیں بعض اس کا انکار نہیں ہے, تو جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جائیں. علاج یہ نہیں کر سکتا, مفتی صاحب یہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے, حکیم صاحب انٹرنیٹ نہیں ہے, سمجھے, مسائل بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو ان سے نہ پوچھا کریں آپ, بلکہ علماء سے پوچھیں, علاج ڈاکٹر سے کروائیں, حکیم سے کروائیں, ان سے نہ کروائیں. اسی طرح جو لوگ جانتے ہیں بڑا بوڑھا جو نا گھر کا آدمی یہ آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے, پھر یہ کہ لوگ بھی بعض وقت کسی کو فائدہ ہو گیا نا, یار یہ آدھا ڈاکٹر ہے, اب آدھا ڈاکٹر ہے نا, پورا ڈاکٹر بننے کی جستجو میں دو چار کو گرا دیتا ہوگا علاج دے دے کے. جوش آتا ہے نا, کوئی تعریف کرتا ہے تو خلاص ہاتھ سے نکلا بندہ. تو اس لیے مطلب ایسا کچھ بھی نہ کریں. بڑی بوڑھیاں بھی علاج بتاتی ہیں, مسئلے بتاتے ہیں لوگ, بڑا تجربہ ہے بھائی, مسئلے بتاتے ہیں. یار ہم نے کوئی تجربات کی بھٹی میں بال سفید کیے, نزلے سے تھوڑی سفید ہوئے ہیں. یہ بھی ہم جانتے ہیں. مولانا ابو جوان, ارے یار چھوڑو نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تو ایسا نہ کیا کریں. جو جس کا اہل ہے, انجینئر جو ہے انجینئرنگ کرے گا. اب آپ کو مطلب سائیکل بنوانی ہے تو آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے, انجینئر کے پاس جائیں گے, یا فزیشین کے پاس جائیں گے, یا سرجن کے پاس جائیں گے, میرے کو سائیکل کا پنکچر بنا دو. بدن کے پنکچر تو بڑے بناتے ہو کاٹ کاٹ کے, وہ نہیں بنا سکے گا پنکچر. یہی پنکچر بنانے لو روڈ پہ جو بیٹھا ہوئے نا, سمجھے, میلے کپڑے پہن کر یہ وہ بنائے گا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا, لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. کیا ہے کبھی کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالا ہے تو توبہ کریں. جو ڈاکٹر کے پاس جانے کے فوائد بھی ہیں, میں ایک فائدہ بیان کر دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو. ایک صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور کچھ باتیں پوچھنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے جو مجھ سے کچھ میرے بارے میں بھی پوچھا, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی, میرا مشورہ یہ ہے کہ ورزش کرو, کولڈ ڈرنک نہیں پینی آپ نے, فاسٹ فوڈ آپ نے نہیں کھانا, اچھا ڈرائیو بھی نہیں کرنی آپ نے, اور آپ بس میں جائیں اور آپ پیدل چلیں اور سبزیاں کھائیں. اس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے انہیں کچھ کرنے کچھ نہ کرنے کے بارے میں ٹھیک ٹھاک بتایا. کہا ٹھیک ہے میری بات پر عمل کرنا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو وہ جو مریض تھا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی ساری باتیں بتائیں, یہ تو بتاؤ میرے کو پرابلم کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر رک کے کہا, مسئلہ یہ پتر تیری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے. تو ڈاکٹر آپ کو انشاءاللہ جو بتائے گا نا تو اس سے, لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے صرف دوا نہیں دی جا رہی. دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے کہ اب ڈاکٹر خود ویب سائٹ پر, یعنی کہ سمجھے کہ انٹرنیٹ آن لائن سروس دے رہے ہیں. تو ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہوگا کہ لوگ آن لائن ڈاکٹر کو, اب ڈاکٹروں نے آن لائن کلینک شروع کر دی ہیں اور وہ آپ کو آن لائن لیتے ہیں. ان کی آن لائن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کی فیس ہوتی ہے. اب وہ آپ سے ڈائریکٹلی 1 to 1 آن لائن بات چیت کر کے آپ کو علاج بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو وہ تو ڈاکٹر خود ہی ڈائریکٹلی آپ کو علاج بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک, میں چاہوں گا کہ دوبارہ اگر آپ بیان کر دیں, آپ کا ایک آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کا تجربہ جو آپ کو سامنے آیا کسی کے مشورے پر, اور اس پر جو آپ کو ڈاکٹر نے رہنمائی کی, تو وہ بھی اس موضوع سے بالکل مطلب کہ ریلیونٹ ہے, تو اس سے فائدہ ہوگا شاید. بے شک. میری آنکھ لال ہو گئی تو جیسے کہ کوئی بات نکلی ہوگی کسی شخصیت سے, وہ شخصیت پرفیکٹ, یعنی یوں سمجھو عالم, بہت بڑے عالم, چھوٹے بھی نہیں, بہت بڑے عالم تھے. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ وہ گلاب کا پانی ڈال لیں. تو ظاہر ہے کہ فقہی مسئلہ تو ہے ہی نہیں, یہ طبی مسئلہ ہے. میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا, انہوں نے مشورہ عطا فرمایا. میں نے پھر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جن سے میں علاج, میں نے ایک ہی ڈاکٹر پکڑا ہوا ہے آنکھوں کا, وہ آنکھوں کا ہے, آنکھ کا مسئلہ تھا. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے بولا کہ میری آنکھ لال ہو گئی ہے, کسی نے بولا کہ اس میں گلاب کا, خالص گلاب کا پانی
डालूं? बोला नहीं, आपकी आंखों का तो दोनों आंखों के मोतिया निकाले हैं, इन्होंने निकाले, उस डॉक्टर ने। एक ही डॉक्टर का ये फायदा होता है, उसको पता है कि भाई डॉक्टर मोतिया का ऑपरेशन मैंने किया है। तो बोला नहीं, आपके तो मोतिया का ऑपरेशन हुआ है दोनों का, गुलाब से तो नुकसान होगा आपको गुलाब का पानी डालने से। मैं आपको ड्रॉप लिख देता हूँ, एक बार डालोगे तो इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप्स लिख दिए, फ़ोन पर ये तरकीब बनी, ड्रॉप्स लिख दिया, मैंने डाला, एक ही बार में वाकई सुर्खी मेरी कटी। तो फिर उन हजरत को भी मुझे याद पड़ता है कि मैंने इत्तला की कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब ये कि मुफ्ती साहब है, आलिम साहब है, खतीब साहब हैं, पीर साहब हैं, सबके अपने अपने मतलब फील्ड है, और वो अपने फील्ड में ही इनको रहना है। तो इसलिए वो इलाज का फील्ड, फिर वो ये अलग फील्ड है, तो वो वही बताएगा जो इस फील्ड का तबीब है, डॉक्टर है। मुझे किसी बल्कि जैसे कि जो मशहूर आदमी हो ना, जैसे हम जैसा आदमी है, मशहूर है, लोग अकीदत मोहब्बत, तो हमको इलाज बताने में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम इलाज बताएंगे कि यूँ कर लो आप, तो अकीदत में आप कर लोगे और फिर कुंडा हो गया तो जिम्मेदार कौन इसका? तो हमें ज़्यादा एहतियात करनी है, घर के बड़ों को ज़्यादा एहतियात करनी है। ये घर का छोटा आपकी बातों में आ जाएगा और फिर ये आपको रुलाएगा, इलाज कर लेगा। तो एक नौजवान के बारे में हुजूर पता चला कि वही घर में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनकी भी आंखों का प्रॉब्लम था, तो कोई घर में आई ड्रॉप होंगे, शायद हो सकता है किसी ने मशवरा दिया हो, तो उसने आई ड्रॉप डाल ली है। पता चला कि आई ड्रॉप डालने के बाद उसकी आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गया। हाय हाय। तो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। तो बहुत ये रेलिवेंट और बहुत ही काम की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों। खुदारा मेहरबानी करें, कोई भी इलाज में यूँ हाथ ना डाले। हुजूर मुझे खांसी थी और मैं खांसी का जो शरबत पी रहा था, तो मुझे एक इस्लामी भाई थे साथ, वो बात 3-4 मरतबा उन्होंने मुझे लुकमा दिया कि इमरान ये नहीं, तुम ये शरबत पियो, तुम जो शरबत पियो तो इसमें नींद बहुत है। मेरे डॉक्टर को वो डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया था, मुझे डॉक्टर ने ये शरबत पीने से रोका हुआ है और तुम ये शरबत पी रहे हो। अब मैं इसको 2-4 दफ़ा मैंने इसको इग्नोर किया, मैं इसको क्या बताऊँ। फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने कहा यार मैं रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा मसला है कि आप ना बैठे बैठे सो जाते हो और आपको मतलब कोई हिलाए भी तो शायद आपकी आँख ना खुले। और डॉक्टर ने आपको शरबत होता है जिसमें नींद ना हो, और मेरी है ना दरवाज़ा खुलता तो मेरी आँख खुल जाती है। तो हो सकता है डॉक्टर ने मुझे इसलिए शरबत दिया है कि ताकि मैं थोड़ा सा सुकून से सो सकूँ। तो यार आपकी तबीयत है मेरी तबीयत में फ़र्क है। तो मैंने चूँकि डॉक्टर से पूछ लिया था यार मेरे को इस तरह के मशवरे मिल रहे हैं, तो डॉक्टर ने मेरे को समझा दिया था। तो ये जो आदतें होती है ना, बस इस तरह का होता है कि वो बेचारा हिलाने से भी ना उठे, तो उसको डॉक्टर नींद वाली दवाई देकर क्या करेगा, तो बेचारा गया 4 दिन तक। तो ये समझ में नहीं आती। वो फिर अल्लाह करे समझ गया। किसी मामले में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं बिन मांगा मशवरा। मुझे वो एक चुटकुला याद आया, वो एक है पुराना वाक़या थोड़ा। तो एक मेरे मतलब यानी कि एक इस्लामी भाई, तो इनके घर पर वो कभी कभी जाना होता था, तो उसकी छत के बीच में सीढ़ी, बीच में, अब वो छत का लोकेशन बिगड़ा हुआ था, उसका सीढ़ी बनी हुई थी। यार ये बड़ी होती तो एक गैदरिंग ये वो सब में आसानी होती करने में। तो मैंने उसको बोला कि यार या कोई सी बात निकली पता नहीं क्या, तो उसने बोला असल यार तरकीब तो यही थी कि ये वो उस तरफ आती सीढ़ी, जो आर्किटेक्ट जो बनाने वाले होते माहिरीन। तो वो एक मेरा वो फुला दोस्त आया था, दोस्त मोहब्बेदार, उसने वो खुद ही उनको समझाया बनाने वालों को करके इसको यहाँ से यूँ बना दो। बोला यार मैं बोल नहीं सका और ये यूँ बन गई। जैसे अब मतलब आप बताओ कि वो उम्र भर रोने वाली बात करवा दी ना उसने अपनी डेढ़ुशियारी करके। तो इसीलिए कि खामखा इंटरफेयर किसी के मामले में ना करावाए। अच्छा एक बार मैंने किसी को समझाया, उसकी क्वालिटी देखकर वो कोई मस्जिद तामीर हो रही थी, मैंने उसको समझा कि देखो ये जो बन रही है ना मस्जिद, तो ये जो करते हैं ना इनको छेड़ा हुआ ही नहीं, समझे। अगर कोई मशवरा देना है तो जो बड़ा जो होता है ना, कौन होता बड़ा बिल्डर या जो भी ठेकेदार, जो भी बोलना उसको बोला हुआ है। साइट सुपरवाइजर भी कहते हैं उसको। हाँ, कारीगरों को बोलने से फायदा नहीं है।
سمجھے, اور اس کو بھی ایک بار میں ہم سمجھا دیں کہ یہ کبھی ضرورت پڑی تو اس کو ہی بتایا جائے اور کسی کو چھیڑا نہ جائے. ایک تو پھر اس نے بولا گیا یار پھر بولتا تھا دیوار ہوگی ٹیڑھی, تو پھر ایک خطے میں آ گیا کہ یار ٹیڑھی دیوار کروا دی. تو وہ پہلے سے وہ تلخ تجربہ اس کا ہو چکا تھا, بولا ہوا ہی نہیں. اپنے کام سے کام نا, اپنے کو سمجھ تو پڑے نہیں, سمجھے, اور اپنے خواہ خواہ مطلب سے ہوشیاری کر کے کام بگاڑ کے رکھ دیں. اب مسجد کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی بقول اس کے کہ یار کوئی دیوار یا کچھ اس طرح بولا یہ خرابی ہو گئی اس میں. تو نا اکیو گیری نہ نار جائے بس, اب بولا ہوا نہ کی. اب ہر ایک کا اب جیسے کہ پھر بعضوں کا چند افراد ہوتے ہیں تو ہر ایک بولتا ہے, یہ بولیں گے یوں کر, میں بولوں گا یوں کر, بولا نہیں یوں کر. وہ تو کاریگر تو چھوڑ کے بھاگے گا کہ یار آپ بنا لو یار. یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں کیا. تو یہ بیچاروں میں ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ اپ ٹو ڈیٹ پڑھے لکھے, ہم جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کم ہوتی ہے. اب کم کس میں ہوتی ہے, زیادہ کس میں ہوتی ہے, کوئی بھی فیصلہ کر لے. ویسی سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, یہ مت پوچھو بات, کام بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو قفل مدینہ لگا رہے کاش, اس میں عافیت ہے, اور نہ بولنے میں نہ گن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی کے اورنگی ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت کی ترکیب ہے. اسی طرح شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھا جا رہا ہے, جو ہمیں اطلاع ہے, گلشن راوی, اقبال ٹاؤن, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, دربار, میرا, حسین زنجانی, شالیمار ٹاؤن لاہور, جامعۃ المدینہ تاندلیا والا پنجاب پاکستان, مرکزی جامعۃ المدینہ گجرانوالا, جامعۃ المدینہ ساندھا لاہور, اسکردو بلتستان, جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ زار لاہور, جامعۃ المدینہ شیخو پورہ پنجاب, فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہلی محرم شریف کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے, تو ان کی اصالہ ثواب کے لیے نیاز کا سلسلہ کیا ہے. فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم یا عمر یا عمر, فاروق اعظم ہے, میرے فاروق اعظم ہے, میرے فاروق اعظم ہے, میرے فاروق اعظم ہے. بہار باغی ماں حضرت فاروق اعظم ہے, چراغ بزمیر فاں حضرت فاروق اعظم ہے. جواب دیجئے, تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیے. مسجد قباء. جواب درست ہے. کس نبی صاحب علیہ السلام کی قمیص مبارک چہرے پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. جواب درست ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ کتنے مہینوں کے روزوں کے برابر ہے؟ 1 مہینے کے برابر ہے. جواب درست ہے. علم و حکم سے ہے بھرا مدنی. واقعات کربلا پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کی کتاب سوانح کربلا کے مصنف کا نام بتائیے. سناٹا تھوڑوں کو پتہ ہے. ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے. سید نعیم الدین مراد آبادی. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. جواب درست ہے. مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف. غار ثور میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟
3 दिन। जवाब दुरुस्त है। सुन्नत का ये फैजान देखिए, कुरान और सुन्नत इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, बुजुर्ग इंशाल्लाह बुजुर्ग इस्लामी भाइयों से जवाब लेंगे। ज़हरा है कली इसमें, हुसैन और हसन फूल। जवाब दुरुस्त है। सदर शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल बा कमाल यानी इंतकाल शरीफ कब हुआ? डेट बताइए, डेट और सिन। चलो खाली डेट बता दे, सिन मुश्किल है जरा। तारीख, इस्लामी तारीख। 2 ज़िलक़ाद शरीफ। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। 2 ज़िलक़ाद शरीफ 1367 से हिजरी आपका विसाल बाकमाल हुआ, इंतकाल शरीफ हुआ था। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी के माल को अपने माल की तरह इस्तेमाल फरमाते हैं? बुजुर्ग इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ये जवाब देंगे। बुजुर्गों पर बड़ा करम है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत और अलक़ाब बताइए। है थोड़ा मुश्किल सवाल। अबू अब्दुल्लाह और अलकाब शहीद करबला, इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना का। तिश्ना कम भी है। अलकाब तो यूं तो हर जबान में कुछ न कुछ बोले ही जाते हैं। अरबी में जो अलकाब हैं, सैयद शुहदा, चलो किसी और को मौका दे। राकिब दोश मुस्तफ़ा। क्या शान है कुनियत अबू। ये सवाल ऐसा है कि सब जवाब तो सही दे रहे हैं बेचारे। कुनियत भी तो बता दिए ना। कुनियत अबू अब्दुल्लाह, अलकाब सैयद शुहदा और सबतुन नबी। क्या और सबतुन नबी सैयद शुहदा, कुनियत अबू अब्दुल्लाह। अब मैं बता देता हूँ, सबके जवाब किसी हद तक दुरुस्त हैं। मतलब कुनियत अबू अब्दुल्ला, अलकाब सिब्ते रसूलुल्लाह और रेहानतुर रसूल यानी रसूल के फूल। इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो गोए मुस्तफा है मदहा अहले बैत। अमीर अहले सुन्नत इस शेर में क्या बयान किया जा रहा है? मदहा गोए मुस्तफ़ा का क्या मतलब है? इज़्ज़ो शान का क्या मतलब है? और बाज़ नात ख़्वां इसको यूँ पढ़ते हैं, किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत,
تو حضور یہ بتا دیجئے کس طرح پڑھیں گے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، یا یہ نون جو ہے بیان والا یہ نون غنہ ہے اور بیان عز و شان اہل بیت یوں پڑھیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ، ہماری اصلاح فرمائیے گا۔ پہلا مصرع بھول گیا، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خانہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، یہ ہو بیان نے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت یہ بھی سمجھ میں، لیکن یہ اس کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ فن شعری کے اعتبار سے بیان نے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، یعنی ہمارے پاس ایسی زبان کا ہے، یہ مبالغہ ہے کہ ایسی کوئی زبان ہی نہیں ہے کہ جس سے شان اہل بیت بیان کی جا سکے۔ پھر آگے یہ مدحہ گوئے مصطفیٰ، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خان اہل بیت، یعنی کہ جو مدحہ خان یعنی تعریف کرنے والا، تو جو مطلب یعنی کہ اہل بیت اطہار کی مدحہ سرائی کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ خوانی کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روحانی علاج، کمر درد کا وظیفہ یا اللہ یا حکیم 21 بار، یعنی 21 ٹائمز، اول آخر ایک بار درود شریف کمر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آرام محسوس کریں گے۔ شفا ملنے تک روزانہ یہ عمل جاری رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو بھی یہ وظیفہ آپ نے سنا، آپ سے کچھ دیر بعد امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لگایا گیا تو کیا انوکھی برکت ظاہر ہوئی؟ سوال نمبر 2، کہ جو کمر درد کا وظیفہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے، وہ وظیفہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، دور رسالت کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ یہ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جنازے کو ہم لے کر جا رہے ہیں تو میت کے پاؤں اگر قبلے کی طرف ہوئے ہیں لے کر جاتے ہوئے، تو اس صورت میں کیا اس کو چینج کرنا چاہیے یا پھر جیسے جا رہے ہیں اسی طرح جانے دیں؟ اس طرح کا سوال موصول ہوا ہے۔ اچھا، پاؤں کی طرف، پائنتی کی طرف سے یہ طریقہ محمد 26 جون 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو رات کے کس حصے میں نفل نماز پڑھنا بہت پسند تھا؟ جواب، درمیانے حصے میں۔ سوال نمبر 2، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ جواب، 24 سنہ ہجری میں۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کس پانی کو مبارک پانی فرمایا گیا؟ جواب، بارش کے پانی کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اسید رضا اتاری راولپنڈی، محمد عامر مشتاق اتاری جنگ، بنت علی احمد اتاریہ قصور پنجاب، ناطق علی اتاری جامعۃ المدینہ دیپال پور، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، حافظ محمد مہتاب اتاری ڈسکا، ارسلان اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ناطق علی اتاری جامعۃ المدینہ دیپال پور، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब। में डूबे थे, जिनमें से 3 को बचाया गया है, 9 की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि अभी मजीद भी तलाश जारी है 5 अफराद की। बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है, तो उनके लिए दुआ भी फरमा दें। अल्लाह करम फरमा, अल्लाह करे कि बाकिया 3 की भी कोई अच्छी खबर आए। 9 बेचारे शहीद हो गए उसमें। अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत करे, सबकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक इनके अजीज़ों को सब्र अता फरमाए। वाकई यानी कि ये कोराम मच गया होगा जहाँ स्वात में। तो बता रहे 10 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से। अल्लाह 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 सबको सब्र अता फरमाए। सब सब्र हिम्मत रखें। मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। और जो गए बेचारे जो नहीं मिल रहे वो भी अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह खैरियत से मिला दे, अल्लाह करे जिंदा सलामत मिल जाए, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे ईसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे करीम सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन खुलफ़ाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख़ आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुज़ुर्गान दीन कुल मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस इन्हें यह सवाब पहुँचे वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान व असीरान करबला जमी अहले बैत अतहार इमाम आज़म गौस आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज़ आला हज़रत सदर शरीअत कुतुब मदीना
صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین، آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، نیک اجتماعات میں ہمارا دل لگا دے، مدنی مذاکروں میں ہمارا دل لگا دے، ذکر و اذکار میں ہمارا دل لگا دے۔ مولا کریم عبادت کی لذت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ رکوع کے سرور عطا ہو جائیں، سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائیں، قیام کے مزے نصیب ہو جائیں، تلاوت کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ گناہوں سے مولا کریم ہمیں نفرت عطا کر دے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، بغض و کینے سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، یا رب کریم الہ العالمین بدگمانیوں سے بچا لے، یا رب کریم حب جاہ حب مدحہ سے ہمیں بچا لے، یا رب کریم ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے غم دور فرما دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لے، محتاجی سے بچا لے، ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا انہیں آزمائشوں سے نجات دے دے، یا رب کریم الہ العالمین ہمارے بیماروں کو بھی شفا دے دے، بیماروں کو بھی صحت دے دے، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بیمار ہوں، حاضرین میں جو بیمار ہوں مولا کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تو سارے بیماروں کو دے دے شفا، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، سب کی سب بیماریاں دور کر دے، سب کے سب غم دور کر دے، سب کی سب مشکلات آسان کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، آپس میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ کر دے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، مولا ان کی حفاظت فرما، ان کے مال و اسباب کی حفاظت فرما، مولا کریم ان میں جو زخمی ہیں انہیں روبہ صحت کر دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، مولا کریم ہم سب کی جائز دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں قبول کر لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے اللہ، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پہ محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پہ اے والی مدینہ بلوائی مدینہ اے والی مدینہ بلوائی مدینہ کاشا کہ یہ پڑھے ہمیں کاشا کہ یہ پڑھے ہمیں لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو کلمہ پڑھوں میں اس دم کلمہ پڑھوں میں اس دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے آقا بدکار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھالا کے جہنم تھالا کے جہنم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ